انکار کرتے ہیں، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے۔ تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا۔ وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آپ کو پتہ ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا، زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے۔ انکار 2 طبقے نے کیا ہے، بلکہ 3 طبقے نے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قرآن میں یہ لفظ بہت ہے، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی، جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے، تو 17 سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے آفیسرز تھے، اس زمانے کے جو بھی 17 گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی، اور اس زمانے کا 17 والا آج کے 17 والے جیسا نہیں ہوتا تھا، وہ سچی مچی کا ہوتا تھا۔ آج کا 17 والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے، خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو وقال الملا، قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ، جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور، جن کی بات سنی جاتی تھی، جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی۔ نمبر 2 کس نے انکار کیا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ قوم کے پس لوگ ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، ان کو ہٹا دیں آپ، ان کو نہ آنے دیں اپنی محفلوں میں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا؟ جس کے پاس دولت، سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا، سورہ مومن جو 26ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں، اس میں اللہ نے بتایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے، لیکن بہت بولو تھوڑے، میجورٹی بے ایمان۔ یہ شروع سے ہی آ رہا ہے بھائی، جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں، شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ، تو آپ خام خواہ اپنے ان بڑوں کو برا بلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو، آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی، اللہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا ویسے ہی ہو جاؤ، تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا، وہ کون تھے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا، جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی، اس نالج کی بیس پر فریحو اترانے لگے، تکبر میں آ گئے۔ فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے، بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے۔ تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت، یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے، تکبر کے معنی میں، شو بازی کے معنی میں، جیسے آج کل کچھ یوٹیوبرز آ رہے ہیں ہر وقت شو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی، نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میسج، میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا، کیپ، وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی، اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا، میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں، انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ؟ تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا،
पुराने जो इंग्लिश वाले हैं ना, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होती, उर्दू में भेज दिया, क्योंकि उसको उर्दू आती है, तो भाई मैं उर्दू में भेज दूं तो आपको क्या मसला हो रहा है? या शर्ट पे अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो उनको कोई तकलीफ? भाई उर्दू में लिख दो सिर्फ तुम, उर्दू में लिख दो ना सिर्फ तुम, तो मतलब तो वही है ना, ओनली यू, यही होगा ना। तो लेकिन नहीं, उर्दू में नहीं, शर्टें भी आके देखो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इस पे कोई हर्ज नहीं है इंग्लिश में अगर लिखा हुआ हो, लेकिन उर्दू में लिखा हुआ है और कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो इसका मतलब इसने नई नई इंग्लिश सीखी है, ये अपनी औकात भूल गया है। तो मैंने उनको भेजा, मैंने कहा आप लगता है कि नहीं, क्योंकि पुराने खेड़ू जो इंग्लिश के हमने देखे हैं वो बात उर्दू में करते हैं, मुझसे कम से कम किस में बात करते हैं, या आपस में जब सब उर्दू स्पीकिंग बैठे होंगे तो उर्दू में बात करते हैं। हाँ, जाके अंग्रेज से वास्ता हो तो इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं। वो है ना, एक आदमी किसी के पास गया, कहा कि तुझे इंग्लिश आती है? उसने कहा आती। कहते फिर उर्दू में ही बात कर। तो ये उन लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। जिनको इंग्लिश आती है उनसे इनकी कोशिश होती है कि हम उर्दू में बात करें। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपके से कुछ चंद मालूमात शेयर किए। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो 3 तबकात हैं। वफरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। कुरान कहता है जब पैगंबरों ने दावत दी तो जिन कौमों के पास नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे, तकब्बुर में आ गए और उन्होंने पैगंबरों की दावत का इनकार कर दिया। कितने तबके हुए? जिनके पास नॉलेज, इसका मतलब जाहिल लोग ईमान ला रहे थे, यही मतलब हुआ ना। वो तबका जिसके पास दौलत थी, इसका मतलब गरीब ईमान ला रहा था। ज्यादातर गरीबों में भी काफिर भी थे, ऐसा नहीं है। जिसके पास ओहदा था वो काफिर था, इसका मतलब जिनके पास ओहदा नहीं है वो। खुलासा ये निकला कि जो तबका जाहिल, जो तबका गरीब, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है वो ईमान ला रहे हैं, और जिसके पास कोई क्वालिटी है, कोई ओहदा है और पैसा है और नॉलेज है, ये तबका पैगंबरों पर ईमान ज्यादा ला रहा है। ये तो हैरत की बात है यार। जो इंटेलेक्चुअल किस्म का तबका होता है वो तो ये 3 ही होते हैं, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास ओहदा हो। तो ये तो कामयाब है कि नहीं है? अबे भाई तुम्हारे पास ना पैसा है, ये देखो इसको हंसी आई है बच्चे को, इसको लगा कि इसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास कोई ओहदा है, ना तुम्हारे पास कोई नॉलेज है जिसकी बेस पे तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। इसका मतलब तुम दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हो। क्या ख्याल है भाई? तुम तो दुनिया के नाकाम। तुम्हें तो मोटिवेशनल स्पीकर अपनी वर्कशॉप में भी नहीं बैठने देगा। तुम्हें तो मोटिवेशन चाहिए ना। अबे भाई मोटिवेशनल स्पीकर इसी तबके को तो कोशिश करता है उठा के ऊपर लाए, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर जब आपको उठा के ऊपर लाने की कोशिश करेगा तो वो भी फ्री फोकट में ये काम नहीं करता, उसकी भी फीस होती है। जब आप गरीब हैं तो आपके पास उसकी फीस के पैसे भी नहीं है। तो मोटिवेशन एक चीज थी जो आप में 3 में से 1 क्वालिटी पैदा कर देती, उससे भी आप महरूम। क्या मतलब? मौत तक इसी कंडीशन में रहना है आप, गरीब के गरीब, ठीक है ना। कोई ओहदा नहीं और कोई नॉलेज नहीं। हैरत की बात है यार, ये तो दुनिया का नाकाम तरीन तबका है। और कुरान कह रहा है जब भी पैगंबरों ने दावत दी है ना तो कामयाब ये तबका हुआ है, वो सारे नाकाम हो गए। इसका मतलब मेरे भाई दुनिया हमें किसी और ट्रैक पे लेके जा रही है, अल्लाह हमें किसी और ट्रैक पे लेके जा रहा है। यही जो दिमाग में भरा हुआ है ना, सक्सेस सक्सेस, कामयाबी कामयाबी, यही हम अपनी खोपड़ी शरीफ से ये निकालना चाहते हैं। ये जो माजरत के साथ जिस चीज को हम प्यार से भूसा कहते हैं ना, भूस भरा हुआ है। मैं आपकी एहतराम में भूस का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आपके दिमाग में भूस भरा हुआ है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है ऐसे अल्फाज कहना, लेकिन भरा हुआ यही है। भरा हुआ क्या है? यही। अगरचे इसको ये कहना नहीं चाहिए, इंसल्ट किसी की जायज, मैं समझता हूं, मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूं। हम सबके दिमागों में ये भूस भरा हुआ है कि ओहदा इससे कामयाबी, दौलत इससे कामयाबी, और नॉलेज इससे क्या होगी? कामयाबी। इनकी नफी नहीं है इस्लाम में, मैं भी इसकी तरफ आता हूं कि ये कामयाबी की सीढ़ियां जरूर हैं। जिसके पास ये 3 चीजें होती हैं, अगर वो इन 3 चीजों को सही इस्तेमाल करे तो उसके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन
جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی, عہدہ بھی تھا, عرب کے سردار تھے, دولت بھی تھی, تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہی تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی, پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے, پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے. ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا, اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا, جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا, اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے, کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے, تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, قوم نوح, وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے, ان مولویوں کو آتا کیا؟ بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں. خیر, تو قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا, نماز 8:30 پہ, وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی, میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس, ٹیکنالوجی کی نالج, میڈیکل سائنس کی نالج, ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے احرام مصر جا کے دیکھ لو. آپ میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا, دکھاؤں گا. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ نالج, یہ سرداری, یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا؟ انسان کی نفسیات ہی ہے. اچھا, انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے, وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا, وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں, تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں, پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے, میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں, آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں, ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں, انہی بیسس پہ کرتے ہیں, انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے
غیر مسلموں کو جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے, ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے, انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے, نمبر 2 معاشی ترقی جو دولت وہ بھی ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں, جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو, انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم, کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل, علماء کے بارے میں کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور گورے کے بارے میں کیا, کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1 قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی, آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2 معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا آج. 307 ہے, کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315 پہ, میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط, سمجھ رہے ہو. اور ٹیکنالوجی اور سائنس, ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا؟ عبدالستار بھائی ہے بھائی, انڈا موڑ والے, کوئی فزکس کی ایک کتاب دکھاؤ جس پہ لکھا ہو کہ رائٹر جو ہے یہ پٹیل پاڑا, گرو مندر, وسیم کباڑیا. کبھی لکھا ہے کسی کتاب پہ؟ میں کبھی کہیں گیا رہا تھا, ایک مجمع میں ایک صاحب آئے, کہہ رہے ہیں صاحب میرا نمبر ہے, میں وسیم ہوں, کانڈی میرا نمبر لے, جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو. میں نے اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی. میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا, معذرت ضرور کروں گا. میں وہ وہی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی. ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملیں گے, میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ 3 خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں بھائی؟ گورے میں. قال الملا, قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کی. ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ. دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی پتہ ہے کہ IMF نے قرضہ دے دیا, یہ ہماری کیا ہے؟ ترقی. وہ نہیں دے رہا, تنزل. اور نالج تو ساری ٹوٹلی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی. یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ علیہ کی, ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں, اس میں 2-4 مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں. جی علامہ شبیر عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا, تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں, جھنڈا لگا لیا انہوں نے. یا علامہ اقبال نے 2-4 پوائنٹ کی باتیں کر دی تھی. علامہ اقبال کا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. اب وہ بھی شاعری کی حد تک رہ گیا ہے. مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں؟ ان لوگوں کے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 3 ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے اللہ, پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ, تباہ برباد ہونے والا طبقہ, دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے, کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں, خواتین کہتی ہیں, تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی, کہ 40 دن تک جو بغلے صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی, لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. وہ چاند کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات, عقیقہ 2 بکرے اور لڑکی کا کتنا؟ 1 بکرا. یہ ہے اسلام. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف. آپ اسلام ہی چھوڑ دیں کہ یہ ہے اسلام. اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس نے کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ حال کیا ہوا ہے, اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر. تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا, بھائی یہ تو اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے. پھر اللہ میاں